بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ خوش آمدید محترم ناظرین و سامعین۔ ایک مرتبہ پتھر توڑنے والے چند مزدور حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور، جس قدر مصیبتوں کا ہمیں سامنا ہے، کیا ہم سے پہلے لوگ بھی کبھی ایسی مصیبتوں سے دوچار ہوئے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی مصیبتوں اور اپنے سے سابقہ لوگوں کی مصائب کا موازنہ کرو، تمہیں ان کے مصائب کے سامنے اپنی مصیبتیں ایسے محسوس ہوں گی جیسے آگ کے مقابلے میں دھواں، یعنی ان کی مصیبتیں آگ اور تمہاری مصیبتیں دھوئیں کی طرح ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام سارہ تھا۔ اس عورت کے 7 بیٹے تھے۔ جس ملک میں وہ رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بہت بڑا ظالم تھا، جابر تھا۔ وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا اور جو اسے انکار کرتا اسے قتل کروا دیتا تھا۔ چنانچہ اس عورت کو بھی اس کے بیٹوں سمیت بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ ظالم بادشاہ نے سب سے بڑے لڑکے کو بلوایا اور کہا، یہ خنزیر کا گوشت ہے، اسے کھاؤ۔ اس مرد مجاہد نے جواب دیا، میں اللہ عز و جل کی حرام کی گئی چیز کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ جلاد آگے بڑھا اور اس کے ہر عضو کو کاٹ ڈالا اور اسے شہید کر دیا۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلایا اور اس کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت پیش کیا اور اسے بھی حکم دیا کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے، اسے کھاؤ۔ اس نے بھی جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، میں اللہ عز و جل کی حرام کی گئی اشیاء کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر ظالم بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر اسے آگ پر رکھ دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا تو اس نوجوان مجاہد کو تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح اس نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر بادشاہ نے اس سے چھوٹے کو بلوایا اور کہا کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے، یہ گوشت کھاؤ۔ اس نے بھی بادشاہ کو کہا، تو ذلیل و کمزور ہے، تو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو مجھے اللہ عز و جل کے حکم کے خلاف کسی بات پر ہرگز آمادہ نہیں کر سکتا۔ جو تیرا جی میں آئے تو کر لے، لیکن میں اللہ عز و جل کی حرام کردہ اشیاء کبھی نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ یہ سن کر ہنسنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو اس نے مجھے گالی کیوں دی؟ اس نے یہ سوچ کر مجھے گالی دی کہ میں گالی سن کر طیش میں آ جاؤں گا، آگ بگولا ہو جاؤں گا اور اسے فوراً قتل کرنے کا حکم دے دوں گا۔ اس طرح یہ آسانی سے موت کے گھاٹ اتر جائے گا، لیکن میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ ظالم بادشاہ کے حکم پر پہلے اس نوجوان کی گردن کی کھال کاٹی گئی، پھر اس کے سر اور چہرے کی کھال اتار لی گئی اور اسی طرح اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اسی طرح مختلف ظلمانہ انداز میں باقی بھائیوں کو بھی شہید کر دیا۔ آخر میں سب سے چھوٹا بھائی رہ گیا۔ بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلایا اور کہا، میں تیرا بھی یہی حشر کروں گا۔ اگر تو نے اپنے اور اپنے بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے تو اسے تنہائی میں لے جا کر سمجھا، اگر یہ ایک لقمہ کھانے پر بھی راضی ہو گیا تو میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا، پھر تم من پسند زندگی گزارنا، عیش و عشرت کی زندگی گزارنا۔ عورت نے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور کہا، اے میرے لخت جگر، کیا تو جانتا ہے تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک حق تھا، لیکن تجھ پر میرے 2 حق ہیں۔ بیٹے نے کہا، ماں، کس طرح مجھ پر 2 حق ہیں؟ تو اس نے کہا، اس طرح کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا تھا۔ تیری پیدائش سے چند دن قبل تیرے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب تیری ولادت ہوئی تو بہت کمزور تھا۔ مجھے تجھ پر بڑا ترس آیا اور میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے
اپنی شدت محبت کی وجہ سے تجھے 2 سال نہیں تجھے 4 سال تک دودھ پلایا۔ میں تجھے اللہ عز و جل اور اس کے احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں جو میں نے تجھ پر کیا کہ تو ہرگز اس چیز کو نہ کھانا جسے اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے، اور بروز قیامت اپنے بھائیوں سے اس حال میں نہ ملنا کہ تو ان میں سے نہ ہو۔ جب سعادت مند بیٹے نے ماں کی یہ باتیں سنی تو کہا، میں تو ڈر گیا تھا کہ شاید آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر ابھاریں، لیکن اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تم جیسی عظیم ماں عطا کی۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی اور کہا، یہ لو، یہ اب وہی کرے گا جو میں نے اس سے کہا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے جواب دیا، خدا عز و جل کی قسم، میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا، چنانچہ اس ظالم نے اس مرد مجاہد کو بھی شہید کر دیا۔ اسی طرح یہ بھی اپنی بھائیوں سے جا ملا۔ پھر بادشاہ نے اس عظیم عورت سے کہا، میرا خیال ہے مجھے تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا۔ اے بڑھیا، تیری ہلاکت ہو، تو صرف ایک لقمہ ہی کھا لے تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، اور جو تو کہے گی میں وہی کروں گا، تو صرف ایک لقمہ کھا لے، پھر عیش و عشرت کی زندگی گزارنا۔ یہ سن کر اس عظیم ماں نے جواب دیا، اے ظالم، اے جابر، تو نے میرے بچوں کو میرے سامنے مار ڈالا، اور اب تو چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ عز و جل کی نافرمانی بھی کروں؟ تو اپنے بچوں کی موت کے بعد مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں۔ خدا عز و جل کی قسم، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، کبھی اللہ عز و جل کی حرام کردہ شے نہیں کھاؤں گی۔ یہ سن کر اس سفاک و ظالم بادشاہ نے اسے بھی شہید کر دیا۔ اس طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے عظیم فرزندوں سے جا ملی۔ سبحان اللہ عز و جل، ان سب نے ایک ایک کر اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن اللہ عز و جل کے حکم کی خلاف ورزی نہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ مزید ایسی اچھی اچھی حکایتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، اور کمنٹ بلو میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔